بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج آپ لوگوں سے ایک بڑا مشکل کنسیپٹ ڈسکس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ اس کا نام ہے قدرت کے جھوٹے اشارے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے اس بات کی کہ کوئی نیک آدمی ہے، اس بات کی کہ ان کا اللہ سے کوئی بہت بڑا تعلق بن گیا ہے، اس بات کی کہ کوئی ولی اللہ ہو گئے یا پتہ نہیں کیا ہو گئے، اور اس کے بعد وہ ایسی اختراعات کرتے ہیں اور ایسی چیزیں نکالتے ہیں کہ اللہ بچائے۔ منٹوگا کے اوپر ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بولا کہ جی میری شوہر کے ساتھ بڑا مشکل تھا شادی کے اندر اور میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، تو میں عمرے کے اوپر چلی گئی اور وہاں سے آتے کے ساتھ ہی میں نے ڈائیورس فائل کی اور شوہر سے خلا لے لیا، اور اب وہ پریشان تھی، ان کا باتیں نہ گھر چل رہا تھا نہ باقی چل رہا تھا۔ تو میں کہا اللہ کی بندی اب عمرہ کرنے کے لیے گئی تھی، وہاں اللہ سے دعا کرتی کہ شوہر کو کوئی ہدایت مل جائے، کوئی اچھی بات ہو جائے، کوئی سبب ہو جائے، وہاں سے آتے آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا، کیا ہوا تھا ایسا؟ کہ نہیں، جب عمرہ کرنے گئی تو میرے برابر میں دو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، سیدھے ہاتھ پہ بیٹھی تھی، ایک الٹے ہاتھ پہ، اور دونوں سے میری بات چیت ہوئی، دوستی ہو گئی۔ پتہ چلا کہ پہلی کی بھی ڈائیورس ہو گئی، دوسری بھی ڈائیورس ہو گئی ہے۔ تو میں نے اس کو قدرت کا اشارہ سمجھا، میں کہا میری بھی ڈائیورس ہونی چاہیے۔ میں کہا ماشاءاللہ آپ ان سے تھوڑی سی اذیت پکڑ لیتی، تھوڑی سی عبرت پکڑ لیتی کہ دیکھو بیچاری کی ڈائیورس ہو گئی، پوچھتی آگے زندگی کیسے گزری، صحیح چیز سیکھنے کے بدلے غلط چیز سیکھ کر آ گئیں۔ لیکن ان کو اشارہ مل گیا۔ ایک صاحب سے بات ہوئی، وہ 4-5 کروڑ روپے ڈبا بیٹھے تھے۔ میں کہا جی کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ میں بھی ایک صاحب نے کال کیا، میرے دور کے جاننے والے تھے، اور کہنے لگے کہ بھائی میں عمرہ کر رہا ہوں اور اس وقت کعبہ کے سامنے ہوں، اور ایک دم سے مجھے زبردست خیال آیا اور مجھے لگتا ہے کہ بس خدا کی طرف سے آیا ہے، نعوذ باللہ، اور یہ بزنس کرے تو بڑا ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہہ رہے میں نے آنکھ بند کر کے 3-4 کروڑ روپے لگا دیا۔ میں کہا اتنا نیک بندہ ہے، کعبہ شریف کے سامنے کھڑا ہوا ہے، خدا کی طرف سے خیال آیا، قدرت کا اشارہ ہوگا، اور میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا پیسے کا انویسٹ کرنے چاہیے، میں دل میں ہی خیال آ رہا تھا، ایک دم سے فون آیا، سارے پیسے میں نے ڈوب گئے۔ میں کہا اور کوئی کام نہیں ہے، خدا بس آپ لوگوں سے باتیں کرتا رہے گا، اتنے اچھے آپ کے اعمال ہیں، خدا کا خوف کرو۔ تو ہم لوگوں نے جھوٹے اشارے لینا شروع کر دیے، کہیں جا رہے ہوں تو وہ بادل کی بجلی کڑکی تھی تو مجھے لگا وہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ تو پتہ نہیں کون سی رسومات تھی، کالی بلی گزر گئی تھی آگے سے تو ہو جاتا تھا۔ ہمارے گھر میں سکھر میں آس پاس محلے میں ساری کالی بلیاں تھیں، تو جو میں میٹرک کرنے گیا ایگزام دینے تو کالی بلی گزری، انٹر میں کالی بلی گزری، بیچلرز میں کالی بلی گزری، دودھ لینے آتا تھا تو کالی بلی گزر جاتی تھی، فجر پڑھنے آتا تو کالی بلی گزر جاتی تھی۔ اس کا قصور نہیں ہے، وہ بلی رہتی وہاں پہ تھی بھائی صاحب، اس کے 6 بچے ہوئے، وہ 6 کے 6 بچے بھی کالے تھے، تو اتنی ساری کالی بلیاں میری زندگی میں موجود تھیں۔ اب میں کیا کروں؟ میں گھر میں شیشہ دکھا تو پیچھے سے کالی بلی آ جاتی تھی، تو اور پورا محلہ پریشان تھا کالی بلی کے چکر میں۔ یقین کیجئے ہمارے محلے میں زندگی میں کوئی کچھ نہیں کر سکا، بیکاز جس کام کو سوچتے تھے کوئی نہ کوئی کالی بلی گزر جاتی تھی۔ میں بہت مزے لیتا تھا، مطلب ٹھیک ہے اچھی بات ہے، میرا تو کام ہی کالی بلی سے شروع ہو کے کالی بلی پہ ختم ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہم نے کالی بلی کے بدلے یہ قدرت کے نعوذ باللہ جھوٹے اشارے کر لیے۔ میں وہاں سے جا رہا تھا، ایک دم سے کوئی ہوا گزری، ایسا مجھے لگا ڈاکٹر صاحب کہ کسی فرشتے نے میرے کان میں پھونک ماری ہے۔ میں کہا فرشتوں کو اور کام ختم ہو گئے زندگی کے اندر، تمہارے کانوں میں پھونکے مارتے پھریں، باقی کام ختم ہو گئے ان کے، اللہ پاک نے کو فارغ کر دیا، ریزائن کر دیا انہوں نے وہاں سے کہ آپ کو پھونکے مارنے کے لیے آ گئے۔ تو میں یہ سمجھا، تو آئندہ کوئی بھی بندہ آپ کو بولے نا کہ مجھے ایسا لگتا ہے، وہ آواز بھاری بنا کے بولے گا نا، پتہ ہے بیٹا میں سوچ رہا تھا، پھر میں نے خواب، ایک تو منحوس خواب ہمارے پاس آنے لگ گئے، پتہ نہیں چلتا ہمارے معاشرے میں لوگوں کا سر تکیے پہ پہلے جاتا ہے، خواب پہلے آتا ہے، اتنے خواب آتے ہیں۔ آپ پہلے دیکھ لیجئے اسے بڑے بڑے ماشاءاللہ رائل شریف صاحب کے پہ خیال رہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں بیٹھے ہوئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور انہوں نے فائل دی اور کہا کہ رائل شریف صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جائے۔ پھر قمر باجوہ صاحب کے پاس خوابوں کی سیریز شروع ہو گئی، پھر کبھی جنگوں پہ خوابوں کی سیریز ہو جاتی ہے، دنیا میں کوئی کام نہیں، ان کا مکتوب خواب آتے ہیں اور کسی کو خواب نہیں آتے، ایلون مسک بل گیٹس کو خواب نہیں آتے، بغیر خواب دیکھے اتنے بڑے بن گئے۔ خیر، تو کوئی بھی اگر ایسا بات کرے نا کہ مجھے دل میں ایسا آیا، مجھے لگتا ہے قدرت کا اشارہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، تو اس کے آگے پیچھے دیکھ لیا کریں۔ اگر کوئی صوفی بزرگ ہے بیچارہ، کوئی مجذوب قسم کا آدمی ہے تو چلیں پھر تو آپ اس کی بات پہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارے جیسے نالائق دنیا دار قسم کے بندے ہونا تو یقین جانیے ایک نمبر کے جھوٹے ہیں، فراڈی ہیں، اور آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور ایسا کرنے سے آپ کی زندگی میں بہت سارے فائدے ہوں گے۔ تو اللہ کے واسطے قدرت کے جھوٹے اشاروں کو سمجھنا، جانچنا، پرکھنا، کھوجنا چھوڑ دیجئے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے واسطے دعا کیجئے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔